والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضور نبی کریم علیہ السلام صرف مولویوں کے نبی تو نہیں ہیں، آپ کے بھی نبی ہیں، تو ذرا پڑھ کے پھر ثبوت دیں کہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اور یاد رکھا کرو جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے بالکل سستی نہیں کرنی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پر درود نہ پڑے، تو اللہ کا شکر ہے ہم بخیل نہیں ہیں، ہم آپ کے نوکروں کے نوکر ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو محبتوں کا مظاہرہ فرمایا کریں۔ جب آپ نہیں نہ پڑھتے، کسی کا تو مجھے نہیں پتا، بہرحال مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں حضرت جی کسی جنگل یا کسی غار سے نہیں آیا، میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، صبح بھی دیکھتا ہوں، دوپہر کو بھی دیکھتا ہوں، شام کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کو نون لیگ کے جلسوں میں بھی دیکھتا ہوں، پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی دیکھتا ہوں، وہاں تو آپ بڑے نعرے مارتے ہیں، پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا، جب باری آتی ہے حضور نبی علیہ السلام کی پھر آواز ہی نہیں نکلتی کسی کی، جب باری آتی ہے سبحان اللہ کہنے کی پھر آواز ہی نہیں نکلتی کسی کی، تو وہاں مار مار کے نعرے حضرت جی گلوں کی تباہیاں پھیر دی ہوتی ہیں، صرف کیا ایم این اے صاحب کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی تہاڈا نعرہ مارے سی، تو پتر کچھ بھی نہیں ہونا، جو ہونا ہے ادھر سے ہی ہونا ہے جتنے مرضی مارو نعرے حضرت جی کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے ہمارے لیے تھوڑا قرآن کو آسان کر دیا، فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی۔ 70 سال ہو گئے جتیاں ہی کھان دے دیں بھائی، جتیاں نا، اور تم جتیاں کس کو کہتے؟ کھوتے کا گوشت ہمیں کھلا دیا، کتے کا گوشت ہمیں کھلا دیا، مری مرغیاں ہمیں کھلا دی، رب ڈنڈا لے کے مارنے نہیں آتا حضرت، پھر اسی طرح کرتا ہے حضرت، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے کھلا کہا تھا نا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، جی تانوں نے تیناں شیواں نالوں اے اپنی دنیا زیادہ دی فتربصوا، پھر انتظار کرو کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنائے۔
یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں. وجہ مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی، ہو اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. تم ان سوالیوں کے نعرے مارتے ہو یار. نعرے مارنے ہیں تو ان کے نعرے مارو جن کے نعرے مارنے والا داتا بن جاتا ہے حضرت. جن کے نعرے مارنے والا بابا فرید بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لکھا بھی حضرت جی کسی نے بالکل وزن پہ لکھا حضرت. ادھر کیا ہے، مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی. اور ادھر بالکل وزن پہ لکھا لکھنے والے وہ کیا کہتے ہیں، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. ہاں جی پتر، یہ زبان اگر ہے تو اس کے تالے توڑ دو حضرت. یہ تسبیحیں صرف ہم مولویوں کے لیے نہیں آئیں، یہ آپ بھی پکڑ سکتے ہیں، جائز ہے آپ کو بھی. یہ آپ تسبیح پکڑنے سے نہیں کافر ہو جائیں گے حضرت. یہ صرف ہم مولویوں کے لیے نہیں آئیں گے، یہ آپ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت یہ تسبیح کہاں لے کے جاتی ہے حضرت، اس میں زور کتنا ہے. پکڑ کے تو دیکھو کبھی اس کو حضرت. ہاں جی، وہ حضرت شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا کمال لکھا تھا. فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو تمہیں کیا پتہ اس تسبیح میں زور کتنا ہے حضرت. یہ سارے کے سارے سسٹم ہلا کے رکھ دیتی ہے حضرت، اس میں اتنا زور ہے. ملک پاکستان کے وزیر اعظم کے قلم میں بھی اتنا زور نہیں جتنا اس تسبیح میں زور ہے حضرت. کیونکہ قلم یہاں ہی چلتا ہے، لیکن اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی اوپر بھی سنی جاتی ہے حضرت. اس لیے پتر کھولو اپنے منہ کے تالے. یہ زبانیں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی گئیں، یہ زبان تمہیں لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ زبان جو ہے نا سارا دن ٹرین کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ کس لیے دی گئی ہے. کمال لکھا حضرت کسی نے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ تو سارا کچھ ہی ان کے لیے ہے. دل ان کے لیے، زبان ان کے لیے، آنکھیں ان کے لیے، آپ ان کے لیے، میں ان کے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اس لیے پتر کبھی بھی اس طرح نہ کرنا ہے. پڑھا کرو درود پاک. سارے پریشان ہو حضرت، ایک ایک منہ تے لکھے ہے کہ پریشان تے پریشان صرف ایسے لیے ہیں کہ اسی اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر چھڑے کرو. دیکھو نا حضرت جی ہر جگہ جا جی دعا کرو جی رحمت ہو جائے، کروانی چاہیے دعا. میں خود قائل ہوں دعاؤں کا، میں بھی کہتا ہوں بزرگوں سے دعا کریں گے میرے لیے. لیکن دیکھو حضرت جی کتنا سونا ذریعہ ہے حصول رحمت کا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھو چلو میاں صاحب کیا لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندہ میرا. اسے پتہ چلا دریا رحمت میں سے قطرہ بھی مل جائے تو کام بن جاتا ہے. لیکن حضرت سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام اس انداز سے اپنے کاشانہ مبارک سے جلوہ گر ہوئے کہ روح انور پہ بڑے زیادہ خوشی کے آثار تھے. کہتے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جب اتنا خوش دیکھا نا تو میں نے اس کی محبوب آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ ابی جبرائیل اللہ کا سلام اور پیغام لے کے آئے تھے، اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا محبوب جو آپ پہ ایک بار درود پڑے گا میں اس پہ 10 رحمتیں اتاروں گا. میاں صاحب تو قطرہ مانگ رہے ہیں یار، 10 رحمتیں تھوڑی ہوتی ہیں. کوئی یقین والا ہو نسلوں سے ختم نہیں ہوتی جی 10 رحمتیں، اس قدر زیادہ 10 رحمتیں ہوتی ہیں. اور یہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں پھر حضرت انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے حضرت اس پہ پھر فضائل درود پاک پہ. آپ فرماتے ہیں لکھتے ہیں اسی میں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو وہ حاجے کے لیے نکلے. بھئی ذرا یہ جو ہوتے ہیں نا یہ دل والے ان کے انداز تھوڑے وکھرے ہوتے ہیں حضرت. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق حضرت. عاشق کچھ دنیا سے تھوڑا ہٹ کے چلتے ہیں حضرت.
ہم تو جب جاتے ہیں نا تو ٹیچی کے سوٹ کے پیسے شیسے واوی لے کے جانے ہیں نال. اگر حلال کی ہوں تو کوئی اس میں شرعی قباحت بھی نہیں ہے, آپ لے کے جا سکتے ہیں جی. لیکن توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ حضرت اسباب کا ترک کرنا حضرت, لیکن سوکھا کام نہیں ہے, بہت بڑا کلیجہ چاہیے اس راستے پہ چلنے کے لیے. اکثر صوفیہ اسی کو اختیار کرتے ہیں, حضرت نے بھی یہ اختیار کیا. آپ حج کے لیے نکل پڑے, وہ لکھا ہے کہ راستے میں ایک جنگل تھا جس میں حضرت راستہ بھول گئے, اور میں نے پڑھا ہے کہ 7 دن حضرت اسی جنگل میں چکر کاٹتے رہے, جس میں سے کئی بار گزرے تھے حضرت. 7ویں دن اللہ کے حضور سجدہ کی, عرض کی اے سب کو راہ دکھانے والے, کئی بار اس جنگل سے گزرا ہوں, آج کیا رنگ ہے, 7 دن ہو گئے اندر ہی چکر کاٹ رہا ہوں, پیاس بھی شدت سے بڑھ چکی ہے, 7 دن ہو گئے تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہا ہوں, اے میرے اللہ مجھے راستہ دکھا. لکھا اٹھ کے حضرت چلے, 2-4 قدم چلے تھے تو جنگل سے باہر. فرماتے ہیں آگے دیکھتا ہوں تو قصبہ ہے, چند مکانات ہیں. کہتے میں نے کہا اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ہوگا. کہتے قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے, لیکن کنویں کے اوپر پانی کھینچنے کے لیے چرخی رسی ڈول کچھ بھی نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے نا کنویں کے پاس کھیل رہے ہیں. فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس یہ خیال رکھ کے بیٹھ گیا کہ جو کنویں تک لے کے آیا آگے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. وہ ہماری طرح رونے والے نہیں تھے, ہم تو روتے ہیں یار, ہم روتے ہیں بس, ہمیں رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ رونے والے نہیں تھے, وہ توکل والے لوگ تھے. فرماتے میں نے کہا جو کنویں تک لے کے آیا آگے بھی کرے گا کچھ نہ کچھ. فرماتے میں بیٹھ کے ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے جو بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک چھوٹی بچی آئی, سلام کا, کہتے میں نے جواب دیا. سوال کرتی ہے چچا لگتا ہے مسافر ہو. فرماتے میں نے کہا بیٹا مسافر بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں, اللہ تمہارے گاؤں میں لایا ہے, کنواں ہے, پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. لکھا ہے کہ اس بچی نے آگے بڑھ کے نا کنویں میں تھوک پھینکا, اور اس کے تھوک کی برکت سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا. حضرت فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ یار عمر گزر گئی, مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کنویں کا پانی نیچے سے اوپر لا سکوں. کل کی بچی ہے, ابھی حج نہیں کیا, عمرہ نہیں کیا, نماز ابھی فرض نہیں ہے, قرآن کریم پڑھا بھی اس نے پڑھا ہوگا تو ابھی ناظرہ ہی پڑھا ہوگا, کوئی چلا نہیں, کوئی ورد نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے, وہ اتنی برکت. فرماتے پہلے میں نے پیٹ بھر کے پانی پیا, وضو کر کے نماز پڑھی, بچی پھر کھیل رہی تھی. فرماتے میں جاننے کے لیے گیا کہ یہ کرتی کیا ہے. فرماتے بچی کے پاس گیا, پیار کیا, پھر پوچھا, میں نے کہا بیٹا ایک بات تو بتا. وہ کہتی چچا کیا. فرماتے میں نے کہا بتا تو کیا کرتی ہے. اس نے کہا چچا کیوں. فرماتے اللہ نے تیرے تھوک میں اتنی برکت دے دی. اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتی, نماز ابھی فرض نہیں ہے, سیکھ رہی ہوں, قرآن کریم ابھی ناظرہ پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے جی, حج نہیں کیا, عمرہ نہیں کیا, کوئی ورد نہیں, وظیفہ کچھ بھی تو نہیں ہے. فرماتے میں نے کہا نہیں بیٹا کچھ تو ہے, ایویں تو نہیں رنگ لگے ہے, کچھ تو ہے, تو یاد کر. پھر بچی تھی نا چھوٹی, وہ لکھا ہے کہ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈال کے کہتی ہاں چچا یاد آ گیا. رات کو اتنی دیر تک میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی جتنی دیر تک میں 100 بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک نہ پڑھ لوں. اب جی ایک بار درود پڑھو تو کتنی رحمتیں؟ 10 بار درود پاک پڑھو تو کتنی رحمتیں؟ 100 بار درود پاک پڑھو تو کتنی رحمتیں؟ 1000. اب حضرت جی جس بچی پر ہر رات اللہ کی 1000 رحمتیں اتریں تو اس کے تھوک میں برکت نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کرے گا کوئی بھی نہیں ہے. ہم دھکے کھانے کو تیار ہیں. ابھی یہاں اعلان ہو نا, یہاں ہی کو بندہ اعلان کرے جناب انہیں شکرگڑھ 10 روپے سستی چینی لبے گی, ہو سکتا ہے تقریر چھڑ کے نہ جائیے سارے, اتنی 10 روپے سستی چینی ملے گی, ہو سکتا ہے تقریر چھڑ کے نہ جائیے سارے, ہو سکتا ہے میں تڑ دوں پہلے نہ سارے. یہ ہمارے حالات ہیں, دھکے کھانے کو تیار ہیں, وہاں لائن میں لگ گئے, اس کو پکڑنے کو تیار نہیں ہے. پکڑو اس کو اور پڑھو اس پہ درود پاک, پھر اس کی برکتیں دیکھو. بس اتنا کام کرنا, ایک تو یقین رکھنا, دوسرا کھانا حلال. اگر اس کی برکتیں دیکھنی ہیں تو پہلا یقین رکھنا, کیونکہ یقین کرنا جو کرنا. اسی طرح کے ایک واقعہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی لکھا ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے, تو آپ فرماتے مجھے پیاس لگ گئی. تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیہ میں ہے کہ جن کی ساری زندگی اپنی نفس سے نہیں لگی حضرت,
مخالفت نفس کے مشن پہ رہے حضرت. بڑا سخت کام ہے جی، سوکھا کام نہیں ہے. ہمیشہ مخالفت نفس کی. بابا صاحب فرماتے پیاس لگی، میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے نہیں پانی. فرماتے پھر نفل شروع کر دی. اب فرماتے وہ 2 رکعتیں ختم کرتے کرتے میں نے ڈھال ہو گیا، ذوف غالب آ گیا. بابا صاحب فرماتے میں نے کہا نہیں، پانی اب پینا ہی پڑے گا، کیونکہ نہیں پیوں گا تو فرضوں سے بھی جاؤں گا. میں نے کہا نا یہ والا دور نہیں ہے حضرت کہ ہر بندے نے ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑ رکھی ہے، ہر بندے کے گھر میں نلکا لگا ہوا ہے، ہر بندے کے گھر میں موٹر لگی ہوئی ہے. کوسوں میل جا کے پانی ملا کرتا تھا حضرت. جی بابا صاحب فرماتے میں اٹھ کے پانی کی تلاش میں نکلا. بڑا سفر کیا، آگے جا کے ایک قصبہ آیا، میں داخل ہوا. اسی طرح حضرت کنواں ہے. فرماتے آگے بڑھ کے دیکھا تو پانی بھی ہے لیکن نکالنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بابا صاحب بھی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا کنویں کے پاس، یہی نیت کر کے جو کنویں تک لے کے آیا آگے بھی اسباب پیدا کرے گا. اب فرماتے میں بیٹھا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. بابا صاحب فرماتے جیسے میں نے کنویں میں دیکھا تھا انہوں نے بھی دیکھا. بابا صاحب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب ہرنوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. میں بڑا حیران ہوا. اب شیطان ساتھ ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے. یہ تمہارے کندھے پہ بیٹھتا ہے، اپنی چونچ تمہارے دل میں داخل کرتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے. بچو گے تب جب پاکوں کی صحبت میں بیٹھو گے، جب علماء کی صحبت میں بیٹھو گے پھر بچو گے. یہ تو تم سے فرق ہی نہیں ہونا کہ یہ آنے والا خیال کس کی طرف سے ہے حضرت. لیکن کرم تھا نا، فضل تھا، بچ گئے. آپ فرماتے خیال اس نے کیا ڈالا فرید، یہ ہے تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے فی احسن تقویم. تو آیا تیرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، ہرنوں کے لیے پانی اوپر آ گیا. مرید ہے تو کتب صاحب کا، وہ مرید ہے خواجہ غریب نواز کے، وہ مرید ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ ہے تو تیرے لیے تو پانی نہیں اوپر آیا، لیکن نگاہ شیخ تھی نا پیچھے، بچ گئے حضرت. اب فرماتے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو دفع کیا، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے پانی اوپر ہی تھا، ہرنوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، پی کے چلے گئے. اب پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اوپر ہی نہ، چل تو بھی پی لے. بابا صاحب فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے کنویں پہ گیا تو پانی پھر نیچے جائے. فرماتے میں بڑا حیران، یہ ہو کیا رہا ہے. میں آیا پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ ہو کیا رہا ہے. تو عام نہیں تھے حضرت، خاص تھے. اسی اتھے اسلام دعاواں بنائیاں نے قربان جی، انہوں نے اتھے بنائیاں سن، انہوں نے اتھے بنائیاں مدینہ طیبہ، اسی اتھے بنائیاں نے. وہ جی میرا وہ بھی یار ہے، میرا وہ بھی یار ہے. وہ تیرے سارے یار نے، وہ تیری اتھے کوئی یاری نہیں ہے. تیرے سارے یار نے، اتھے کوئی کہانی نہیں. انہوں نے یہ یار نہیں بنائے حضرت جی، انہوں نے اتھے لائیاں حضرت جی. عام نہیں، خاص الخاص تھے بابا صاحب حضرت. بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم یہ کیا رنگ ہے. ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا. اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا. یہ کیا ہے. تو آگے سے جواب کیا آتا ہے فرید تو رسی دے ڈول دے آسرے تے آیا ہے، وہ ساڑھے آسرے تے آئے سن. تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا سن. جاواں گا، رسی ہوئے گی، چرخی ہوئے گی، ڈول ہوئے گا، کھچاں گے، پانی پیاں گے. وہ نہ رسی کے ڈول نہ رسی کے آسرے پہ آئے، نہ ڈول کے آسرے پہ آئے، وہ میرے آسرے پہ آئے تھے. فرید جس دن تو بھی میرے آسرے پہ آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. شرط یہ ہے کہ یقین رکھنا. شرط یہ ہے کہ پہلی کہ یقین رکھنا، دوسری کھانا حلال ہے، پھر دیکھنا اس میں رنگ کیا ہے. میں اکثر احباب کو سنایا کرتا ہوں. میرے مفتی صاحب ایک دن سنانے لگے، فرمانے لگے جو ہمارا تعلیمی دور تھا وہ بڑا سخت دور تھا. آج بھی کچھ مدرسوں کے حالات اتنی کوچھے آج بھی نہیں ہیں حضرت، آج بھی سختی ہیں حضرت. یونیورسٹیاں کہاں کھڑی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور مدرسے کہاں کھڑے ہیں حضرت. یونیورسٹیاں کہاں کھڑی ہیں اور مدرسے کہاں کھڑے ہیں. آج بھی دونوں میں حضرت کم و بیش 50 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے.
آج بھی دونوں میں کم و پیش 50 سال کا فرق ہے یونیورسٹی میں اور مدرسے میں. لیکن جو وہ والا دور تھا تب تو حالات انتہائی سخت تھے. قبلہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانا مانگنے جایا کرتے تھے، دوپہر کا نہیں، صرف 2 وقت کا، صبح کا اور شام کا کھانا مانگنے جایا کر. کسی کو ٹینڈے ملے، کسی کو کدو ملے، کسی کو گونگلو مل گئے، کسی کو بھنڈیاں ملی، کسی کو ساگ ملا، کسی کو پالک ملی، کسی کو مٹر مل گئے، کسی کو آلو مل گئے، کسی کو دال مل گئی، کسی کو دال ماش مل گئی، کسی کو دال چنا مل گئی، جی کسی کو دال مسور مل گئی. کہتے پھر مدرسے میں لا کے اس کو یکساں کرنا اور پھر کھانا. اس کا کیا ذائقہ آتا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. فرماتے ایک دن کیا ہوا، اتنی شدید بارش شروع ہوئی کہ شام کا کھانا مانگنے نہیں کو جا سکا. کیونکہ یہ والا دور نہیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے تو گلیاں سڑک پکی ہے، آپ چل سکتے ہیں چھتری لے کے، نہیں، کچم کچا سارا کچھ، تصور ہی نہیں پیدا ہوتا تھا چلنے کا. آپ فرماتے ہیں کوئی کھانا نہیں لینے جا سکا، سارے کا سارا مدرسہ بھوکا. آپ فرماتے ہیں جب کو آدھی رات ہوئی نا تو قبلہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب، مفتی صاحب، آپ سہارا سہورا لے کے اوکھے سوکھے مدرسے تشریف لے آئے. دیکھا تو سارا مدرسہ بھوکا ہے. فرمانے لگے اپنے اپنے برتنوں میں نا جو مدرسے میں کنواں ہے نا اسے پانی بھر کے لاؤ. کہتے ہم سارے لائے. آپ نے فرمایا اپنے اپنے برتن رکھو. کہتے ہم نے رکھا. آپ نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پڑھ کے نا پانی پہ پھونکا. اور فرماتے ہیں وہ پانی دودھ بن گیا. فرمانے لگے جاؤ پیو جا کے. کہتے ہم سب نے برتن اٹھائے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے ہم نے وہ پیا. فرماتے ایسا کبھی دودھ نہیں پیا تھا، اور ایسا برکتوں والا دودھ، اتنا پیا ختم نہیں ہوا. رات کو اٹھ کے پھر پیا، پھر بھی نہیں ختم ہوا. صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر پیا، پھر ختم ہو گیا. کہتے ہیں کچھ تھوڑے دن گزرے، کوئی 1 ماہ 1.5 ماہ گزرا، پھر اسی طرح موسم، اتنی شدید اور سخت اور طوفانی بارش کہ کھانا مانگنے کا سوال نہیں اٹھتا. کہتے ہم نے بھی آپس میں مشورہ کیا، جانا بھی نہیں ایسی، کیونکہ پانی کو دودھ بنانے والا نسخہ تو ہمیں پتہ لگ گیا ہوا ہے. اور مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی تھوڑا سادہ تھا. ہی کو انہوں نے ہے پڑھا تھا، را بھی پر نہیں تھی، سین پہ سیٹی بھی نہیں تھی، ہا کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، ہا بھی ٹھیک نہیں نکلا، میم بھی مخرج سے نہیں نکلا، با بھی مخرج سے نہیں نکلا. تو ہمیں تو یہ والی کوالٹی بھی ہے، تو دودھ بھی ذرا ایک کوالٹی کا بنے گا. کہتے ہم سب نے اپنے اپنے برتنوں میں دودھ بھرا اور شروع ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے دودھ نہیں بڑھے؟ کہتے ہم نے کہا چلو دوجی باری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے پھر نہیں بڑھے. کہتے برال ہم ٹرائیاں مارتے تھے، چل کسی دے بانی جائے گا. کہتے ہیں 1 نہیں 101 نہیں ہے، کم و پیش. فرماتے ہیں میں نے خود 1000 بار بسم اللہ شریف تلاوت کی. فرماتے دودھ نہیں بڑھے. کہ تو اتنی دیر میں کچھ موسم ٹھیک ہوا، قبلہ تشریف لے آئے. دیکھتے کہ آئے سارا مدرسہ سامنے پانڈے رکھ کے نا تے پانی دودھ بنان لگا ہے. فرمانے لگے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہم نے عرض کی حضرت آپ کی تو ایک پھونک نے بنا دیا تھا، ہم تو 1000 بار پڑھ چکے ہیں، دودھ نہیں بنا. فرمانے لگے ہٹو پیچھے. کہتے ہمیں اٹھایا. فرمانے لگے برتن رکھو. کہتے ہم نے رکھا. آپ نے پھر وہی سادہ سی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھونک ماری تو پھر دودھ بن گیا. کہتے ہم بڑے حیران ہوئے. کہتے آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ. حضرت جی کچھ ہی ایسے مرید ہوتے ہیں، کچھ ایسے شاگرد ہوتے ہیں جن میں تجسس ہوتا ہے. اور آپ فرماتے مجھ میں تھا. کہتے میں نہیں گیا، میں وہیں بیٹھا رہا. انہیں فرمانے لگے بھائی جا تم ہی پی جا کے. کہتے میں نے عرض کی حضرت میں نہیں پینا. فرمانے لگے کیوں؟ کہتے میں نے عرض کی حضرت پہلے دسو دودھ بڑھیا کہ آپ کی ایک بسم اللہ، ہماری 1000 بار بسم اللہ، آپ کی سادی بسم اللہ، میری ترتیل سے بسم اللہ، آپ کی مخارج کے بغیر بسم اللہ، میری مخارج کے ساتھ، آپ کی مجہول میری معروف، پھر بھی فرق کیا ہے؟ فرمانے لگے جب وقت آئے گا نا تجھے فرق بتا دوں گا، بلکہ تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا. برال ابھی پی جا. کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور میں نہیں، پہلے دسو. تو کہنے لگے 2 فرق ہیں، پہلا منہ کا، دوسرا زبان کا. کہتے میں نے عرض کی حضرت وہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے بھی 32 ہی دانت ہے، میرے بھی 32 ہیں.
آپ کی بھی ایک ہی زبان ہے، میری بھی ایک ہی ہے، زبان کی ساخت آپ کی بھی وہی ہے، میری بھی وہی ہے، فرق پھر کس طرح منہ میں آ گیا؟ دو آنکھیں آپ کی، دو میری، ایک ناپ کا آپ کا، ایک ہی میرا، فرق کیا آ گیا؟ فرمان لگے نہیں بڑا فرق ہے. کہتے میں نے اس کی حضور بتائیں. فرمان لگے منہ کا فرق یہ ہے کہ یہ وہ منہ ہے جس میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں گیا ہے، اور زبان کا فرق یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی گالی نہیں دی، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی پہ بہتان نہیں باندھا، یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. جس دن تو بھی یہ والا اور منہ اور زبان لے آئے گا نا، تیری بھی ایک ہی بسم اللہ پانی کو دودھ بنا دے گی حضرت. ہاں حضرت بہت کچھ ہے اور بہت کچھ نہیں ہے. اس لیے پتر یقین، حلال، اور پھر لو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، پھر دیکھو اس کی طاقت حضرت. نہیں تو جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا، بلکہ یہ اور شدت پکڑے گا. یہ کرونا کیا ہے جی؟ سزا ہی تو ہے رب کی. آپ کو نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ سزا ہے رب کی. دیکھو نا اپنا گھر اس نے بند کر دیا، محبوب کا گھر اس نے ہم پہ بند کر دیا. پھر اتنی ناراضگی بڑی کہ جو یہاں اللہ کے گھر ہے نا ہمارے محلوں میں، علاقوں میں، وہ بھی بند کر دیے. دفعہ ہو جو سارے ہاتھ. جمعے پہ پابندی، تراویح پہ پابندی، نماز پہ پابندی. یہ اور سخت ہوگا حضرت اگر ہم نے اپنے حالات کو نہ بدلا. کیونکہ اللہ کا قرآن کریم میں کھلا چیلنج ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت جی پنڈ دے ایویں نکے نکے کان ٹوٹے ہیں کو تو ہی ڈر نہیں ہے حضرت جی، لیکن اللہ کی طرف سے کتنا بڑا چیلنج ہے حضرت جی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا. اور ہو رہی ہے جی، وکری بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. دن با دن کنجا کسا جا رہا ہے حضرت، دن با دن حضرت. اس لیے حضرت جی جو اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن میاں. ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت. تو نے آنا ہے ہماری بارگاہ میں. یہ جو ہم نے تجھے مہلت دے رکھی ہے نا، تو نے ہماری بارگاہ میں آنا ہے، ہم تجھے پوچھیں گے پھر حضرت جی. اب دیکھیں نا حضرت جی، ایک چھوٹا سا سپاٹا ہمارے گھر آ جائے، اسی وقت ہی آ جائے، اور آ کے کیا کہے اے جی تانوں 10 بجے ایس ایچ او صاحب بلان دے دیں. کیڑا اتنے ایڈا پہلوان بیٹھا جڑا نہ تھانے پہنچے ہیں؟ ایس ایچ او صاحب نے 10 بجے بلایا ہی، 9 بجے جا کے تھانے بیٹھ جانا ہے. ایس ایچ او صاحب نے بلایا تو آپ کے خیال میں ایس ایچ او کو بلانا آتا ہے، اس کو نہیں بلانا آتا ہے؟ وہ تو سارے زمانے کے ایس ایچ او کا رب ہے جی، اس کو بھی بلانا آتا ہے. لیکن کیا ہے، اس نے مہلت دے دی ہے، اس نے اختیار دے دی. اچھا بندیا ٹھیک ہے، آپ ہمیں نہ آئیں گا تو پھل پائیں گا، نہیں آئیں گا تو پھر جدو تم آئیں گا پھر اسی تین پوچھ لوں گے کہ 10 بندیا کیوں نہیں آیا ہے. میں تو حضرت جی کہتا ہوں، میں اللہ بڑی کوشش کرتا ہوں ختموں پہ نہ جاؤں حضرت جی، کیونکہ بڑی زیادہ جا کے نا ختموں پہ جا کے بڑا زیادہ دل دکھتا ہے ختموں پہ ماحول دیکھ کے. وہ ختم فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے حضرت جی، سنت موقدہ بھی نہیں ہے، غیر موقدہ بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے، نفلی عبادت ہے حضرت. لیکن کیا ہے، پنڈاں دے پنڈ پہنچے ہوں نے ختم ہوتے حضرت، وہاں جا کے دکھ ہوتا ہے. وہ یہ سارے وہ ہیں جن کے پاس کڑموں کے لیے بھی ٹائم ہے، جن کے پاس منہ ملازے کے لیے بھی ٹائم ہے، جن کے پاس محلے داری کے لیے بھی ٹائم ہے. یہ سارے وہ ہیں جن کے پاس رب کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور یاد رکھنا حضرت، جواب دینا پڑنا جا کے. اللہ نے پوچھنا تمہیں، اللہ نے کہنا بندیا تو کوئی کول نہیں چھڑے جی. دکان بند کر کے گیا، آدھی چھٹی لے کے گیا یا ویسے چھٹی کر دی، وہ نہیں بھائی آج ختم تے جانا ذرا ہے. اسی طرح ہے نا جی، ہوتا ہے نا جی. اسی طرح دکان بند کیتی، ادھی چھٹی لئی یا ویسے ہی نہیں گئے ہے کوئی بھی، بھائی جو فلانی جگہ ختم ہے جانا
گئے نا؟ اللہ نے پوچھنا ہے بندے بتا بھائی، کول پہ تو پہنچا، چھٹی لے کے پہنچا، دکان بند کر کے پہنچا، آدھی چھٹی کر کے پہنچا، کوئی 10واں تو نے نہیں چھوڑا، کوئی 40 تو نے نہیں چھوڑا، کوئی سال کا ختم تو نے نہیں چھوڑا، ہر جگہ تو گیا، منگنی تو نے کوئی نہیں چھوڑی، سگن تو نے کوئی نہیں چھوڑے، نکاح تو نے کوئی نہیں چھوڑا، جنج تو نے کوئی نہیں چھوڑی، ولیمہ تو نے کوئی نہیں چھوڑا، ہر سال تو منہ اٹھا کے مری بھی گیا، تو ناران بھی گیا، تو کاغان بھی گیا، تو مالم جبا بھی گیا، تو خنجراب بائی پاس بھی گیا، اگر زیادہ پیسے تھے تو فیملی لے کے ترکی گھومنے بھی گیا، اور زیادہ پیسے تھے تو سوئٹزرلینڈ بھی گیا، بندے تو ہر جگہ گیا۔ آج ذرا ہم اتنا جواب دے، تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا وہاں کیوں نہیں آیا؟ جواب تو دینا پڑے گا جی، جواب تو دینا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں بندے انا للہ و انا الیہ راجعون، بندے تو میرے کل ہی واپس آنا ہے، تو میرے کل ہی واپس۔ اس دن پھر وہ پوچھے گا حضرت 10 بندے آ تیرے ملے ساڈا کار سی کیوں نہیں آیا؟ 10 تیرے محلے ساڈا کار سی تو کیوں نہیں آیا؟ تو کیا جواب دینا ہے حضرت جی؟ آؤ ہم چلو بیٹھے ہیں تھوڑی دیر آپس میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں اتنی گرمی میں، کیا جواب دینا ہے؟ آؤ ہم تھوڑا سا جواب کھوجتے ہیں بیٹھ کے، کیا جواب دیں گے اس دن اللہ کو کہ کیوں نہیں گئے ہیں؟ سوچو ہاں جی کیا جواب دیں گے اس دن رب کی ذات کو؟ یہ 10 بھائی بندے آ تیرے محلے، کوئی حضرت آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا، کوئی آپ کو موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رینٹ پہ گاڑی نہیں کروانی پڑے، کچھ بھی نہیں جی کرنا پڑے، آپ کے محلے 4 قدم اٹھا کے گھر ہے جی۔ اور اس وقت ماحول دیکھ دیکھ کے دل کڑ رہا ہے حضرت جی، لوگوں کو ہو کیا گیا، اور کسی وہ پنڈ کا بندہ جس کو کوئی سمجھتا کچھ نہیں ہے حضرت، او دے ہاتھ گانڈ آندی ہے حضرت، او دے ہاتھ کارڈ آندا ہے جناب جی اگست کی 12 تاریخ کو جی ہمارے منڈے کی شادی ہے، آپ نے آنا ہے، پنڈ کا نائی کارڈ دینے آتا ہے جی 12 تاریخ کو ہمارے منڈے کی شادی آپ نے آنا ہے۔ جناب کیا ہو رہا ہے؟ کپڑے سل رہے ہیں، شادی سے جانا جی 12 تاریخ میں، کیا ہو رہا ہے جی؟ کپڑے سل رہے ہیں نئے، 12 تاریخ کو شادی پہ جانا جی۔ ایک بندہ آ کے کارڈ دے کے گیا، نئی جوتیاں خریدی جا رہی ہیں، ویس کوٹوں کے ناپ دیے جا رہے ہیں جی، شادی آ گئی کڑما میں، اور جی فلانی جگہ شادی آ گئی، سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا؟ ایک کارڈ حضرت، ایک سنیا، پورے پہاڑا نال جناب تیاری ہونی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ اوس مسجد چو، اوس مسجد چو، اوس مسجد چو، سنیا کی آ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہیں ایک نائی کارڈ دے کے جائے حضرت جی، بوتی چک کے ٹر پینے رب دے کرو سنیا آنڈے حضرت ہے، مالک دے کرو سنیا آ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک دے کرو حضرت جی سنیا آ رہے ہیں، ویلے بہ رہے دیں حضرت جی، کام بھی کوئی نہیں، ویلے بہ رہے دیں اور چلے ہو کی جواب دینا جی مالک نو جا کے، اور جواب انہیں لینا جی حضرت جی، کیونکہ وہ قرآن میں خود کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا حضرت، بلکہ محبوب تو فرماتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے سخت جملے ہیں ہمارے بزرگوں کے، اس لیے پتر جتنے بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے سارے آنگے اپنے اللہ نو یاد کرو حضرت۔ اور پتہ ہے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتنے عذابوں کا؟ 17 عذابوں کا۔ جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، اس کی قبر آپس میں
وہ یار اتنے تو کوئی یار سانو ذرا تھوڑا جہا گھوٹے دے ہی کہنے بھائی کیوں پسلی بننی ہے. لیکن واہ محبوب کیا فرماتے ہیں, قبر آپس میں سزا دے گی نا جی, وہ سزا دے گی بندے کو. بندیا تو ہی ہے نا جڑا میرے اتنے رہ کے ہر جگہ گیا, صرف نہیں آیا تو رب دے گھر نہیں آیا, نہیں آیا تو نماز پڑھن نہیں آیا, پھر کیا ہوگا؟ پھر سزا ملے گی. اسی لیے تو حضرت غوث اعظم اور حضرت سلطان باؤ کیا فرماتے ہیں, ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک کیا فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز مومن کی معراج ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کافر اور مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. نماز نور ہے, نماز سکون ہے, نماز چین ہے. اس لیے حضرت جی نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہیں نا ان سے بھی گزارش ہے, وہ یار بلیڈ والے اپنے یار نو بلیڈ لے جاتا ہے, دسو اسی اج تک کنے نمازی مسیتے لے کے گئے ہیں. دعوت دو پتر, یا کھیر کلیاں نہ کھاؤ ہے, دعوت دو. لیکن بیٹا دعوت دینا صوفیانہ انداز میں, جو ہمارے بزرگوں کو اس طرح نہ دعوت دینا کہ اگلے کو ذلیل ہی کر دینا, اور پڑھ لیا کرو تم ہی کدی نماز نہیں. اس طرح بڑے پیار بڑے پیار او بھائی میرے کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے؟ محبت کے ساتھ دعوت دو. اپنے مسلمان بھائی ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی خیر خائی کرو. اور یہاں میں جتنے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا, میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے, آپ فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. وہ گل کوئی نہیں منی تے انے لاڈ حضرت جی ہے, منی ہندی تو کی ہونا سی حضرت. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. اب یہ تو ہو نہیں نہ سکتا حضرت, کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آیا. پھر جواب کیا آتا ہے, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے. ہاں بندیا, بندہ دے تو ساڈا نہیں, لیکن دکھ ہے وے کہ خیر دکھ کا جملہ تو نہیں اللہ کی ذات کے لیے بولنا چاہیے. برا یہ ہے کہ تیرے پاس سب کے لیے ٹائم ہے. اقبال نے بھی لکھا تھا نا, ہاں ہم سے کب پیار ہے, نیند تمہیں پیاری ہے. نہیں پتر, چلے ہو کر لو وفا رب نہ. پھر دیکھیے حضرت کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. خوبصورت نام حضرت. لکھا گیا قبلہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا, آپ کے کچھ سود کے معاملات تھے. پھر آپ نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی ہے, اور توبہ بھی میری جیسی نہیں کی, پکی توبہ کی ہے. حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, وہ ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ. کیا تلقین کیا جی؟ اللہ. تاڑے اللہ کہنے تے بھی اللہ. کیا تلقین کیا؟ واہ جی واہ. جی پنڈا والے دیا حال تے پھر جی میں کسی شہر آ کے بیٹھا کہ وہ اللہ تو انہوں کا کی بنے گا جڑے بیچارے کیا کہا جی؟ واہ جی واہ. کیا کہا جی؟ اللہ. تڑے اللہ کہنے تے پھر ایک باری اللہ. اوہو, یہ مطلب میرا پونا گھنٹہ ضائع ہی ہے, میرا پونا گھنٹہ ضائع ہی ہے. ککھ نہیں ضائع ہی میرا پونا گھنٹہ. اتنے کو ابو جہل تو نہیں کھلوتا ہے تھی اللہ کا نام لوگے تو تون لا دے گا. کو ابو لہب کھلوتا ہے, کو اتبا, کو شیبہ, تو پھر کدے کو ڈرن ڈے دے بڑا. کیا تلقین کیا جی؟ شکر الحمدللہ. کیا تلقین کیا جی؟ شکر ہے جی, شکر ہے. ویکھو نا پتر,
साढ़े को कलीना तो बह के नहीं पढ़िया जाता। उन आशिक सारे हजरत बिलाल हार दे बने हैं। हम खे कट्टा आशिक हैं कोई, हमसे कलीनों पे बैठ के नहीं पढ़ा जाता। आशिक तो बिलाल थे ना जिन्होंने कोयलों पे लेट के अहद अहद के नारे मारे हैं। सोखा नहीं है हजरत जी। इसलिए पुत्र जब अल्लाह का नाम लेना हो दिलेरी से लिए, शुक्र करो यार कोई इम्तिहान नहीं ले लिया उन्हें ताड़े को। साढ़े को तो मक्खन नहीं खादा जान दिया था, लोहे के चने तो उन्होंने चब्बे ने हजरत जी। हमसे तो मक्खन नहीं खाया जाता जी, ये मक्खन है। अब ये क्या, मुझे क्या लगा कि आपने मुझे कुर्सी पे बिठा रखा है, ये मुझे नहीं आपने बिठाया, ये उनके नाम की बरकतें हैं। हाँ जी, मुझे नहीं आपने बिठाया, ये उनके नाम की बरकतें हैं। इसलिए पुत्र जहां से मैंने इब्तदा की थी, चलो फिर मैं वापस वहां आता हूं, जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने की बारी आए तो इत्थे नहीं होंदा ना मेरा लीडर है, फिर नारे तड़े वेखण वाले होने सारे। चलो पुत्र मैंने तो इब्तदा में बात कर दी, मांगत कोलू मंगण वाला रहिंदा हमेशा खाली, मारो हाँ जिन्हें मर्जी मार लो, मौजां उन्होंने लगनी है जिन्हें रब ते रब दे रसूल दे मारने ने। मारो इन्हां दे जिन्ने वजदे ने तुहाडे कोल मारो। और हर हजरत जी नवा आएगा तो 5 साल तुहानूं रज के जलील करके जाएगा। सदा है ना जी, जो जुबानें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नहीं बोल सकती, जो इनके लिए बोलती है, फिर उनकी सदा भी यही है। फिर इनकी सदा भी है कि बिजली हो इनको बिजली ना दो, बिजली हो लेकिन इनको बिजली ना दो। मैं वापडा चंद्र जी, मैंने पता है बिजली के की मामलात ने, मैं वापडा का खतीब हूं। बिजली हो लेकिन इनको बिजली ना दो, इन्होंने राती सुकून ना सौन ना दे, सदा मिलेगी। फिर बिजली हो लेकिन इनको बिजली ना दो, गैस हो लेकिन इनको गैस ना दो। लेकिन सुनो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम पकाते हैं, फिर अल्लाह क्या क्या अता करता है हजरत अपने बंदों को। आपका इब्तदाई हाल अच्छा नहीं था, आपने तौबा की, हजरत ने तस्बीह दी, इसमें जात तलकीन किया अल्लाह, और साथ फरमाया हबीब उम्र पहले बड़ी गुजर गई है, जो थोड़ी रह गई इसको जाया ना कर, अपना रब राजी कर। अर्ज की पीरो मुर्शिद बीवी है, बच्चे हैं, आप फरमा रहे हैं तस्वीर लेके बैठ जा, कहां से खिलाऊंगा? आपने फरमाया बीवी का खालिक तू है? अर्ज की हुजूर नहीं अल्लाह है। फरमाया बच्चों का खालिक तू है? अर्ज की नहीं हुजूर अल्लाह है। फरमाया तू खुद ही पैदा हो गया है? अर्ज की नहीं हजरत अल्लाह ने पैदा किया है। आपने फरमाया फिर वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो राज़िक भी है। हाँ जी, वो खालिक सिर्फ नहीं है, वो राज़िक भी है। हजरत जी अब तुम पिंडा ले हो, बेहतर समझते हो, मज किहड़े बैंक च मुलाजम है दसो जी, मज किहड़ी फैक्ट्री च लगी है? असी महीने च इन्ना नहीं खाते जिन्ना एक टाइम का खाती है। सिर्फ क्या है, मेरा रब पे यकीन नहीं है, उसका रब पे यकीन है। जिस दिन तू भी रब पे यकीन कर लेगा, तेरा रब भी तुझे इसी तरह खिलाएगा, उसका यकीन पुख्ता है। वकील सड़कों पे आए, पूरी नहीं पैंदी। मास्टर जिन्होंने कौम नूं पढ़ाना सी, वो भी सड़क पे आए, पूरी नहीं पैंदी। नर्सां भी सड़क पे आईयां, डॉक्टर भी आए, हर शोभा सड़क पे आया, पूरी नहीं पैंदी। कभी खोते आए नहीं अज तक सड़क पे, पूरी नहीं पैंदी। कभी गाइयां आईयां होण, कभी गंडोया ने हड़ताल कढ़ी होए, पूरी नहीं पैंदी। पूरी साड़ी नहीं पैंदी, क्यों? सानू रब ते यकीन कोई नहीं है, उन्हों का यकीन पुख्ता है, उन्हों का यकीन पुख्ता है, यकीन है। आपने तस्बीह पकड़ी, बैठ गए, शुरू हुई तस्बीह चलनी है। अल्लाह 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 चली तस्बीह हजरत जी। इत्थे ते भाजी जिहड़ा कोई नून लीग या पीटीआई का रवा भी अगे वाला बंदा, लोग कहें इन्होंने छेड़ी, नून लीग दे, तो फिर जे कोई नून लीग का है तो लोग कहते इन्होंने छेड़ी तो जरा फिर वह हो जाए हैं, फिर वह भी कहता इन्होंने छेड़ियां मेरा ही है, इन्होंने छेड़ियां मेरा ही। और छेड़न भी नहीं दिंदा जी, छेड़न भी नहीं दिंदा। हाँ कोई आजमाइश आई हो तो वखरी बात है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो लिखा आपने तो सबर शुक्र कर लिया। फकीरी आई है मीरी के बाद, लिखा बीबी साहबा से नहीं हुआ, आके आपसे उलझ पड़ी और आपको कहती हैं हबीब हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, कोई पैसे कमा के लाओ, हम भी कुतरने वाला खाएं। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, लोटा मुसल्ला तस्बीह कुरान करीम उठाया। जो सूफिया हैं ये पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो,
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو حضرت، سارا دن حضرت آپ نے جنگل میں بیٹھ کے تسبیح چلائی، اللہ اللہ اللہ، خوب تسبیح چلی حضرت۔ وہ لکھا جب رات پڑی تو گھر آ گئے۔ اب بی بی صاحبہ کو تو پتا تھا کہ آپ مزدوری کرنے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے گھر آتے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی۔ وہ پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ڈالا۔ میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مزدوری مانگنا۔ پھر دوسرا دن آیا، پھر ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، سارا دن پھر تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ۔ رات پڑی تو پھر گھر آ گئے۔ بی بی صاحبہ پھر منتظر تھی، پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی۔ وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ڈالا۔ میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی، کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری شروع نہ کرنا، پہلے پچھلے 2 دنوں کی مزدوری لینا، اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو جا کے کسی اور کی کرنا ہے۔ اب ہم دنیا دار نہیں سمجھ سکیں گے حضرت، جس نے لگائی ہو اس کو پتہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا، کہاں جاؤں اس کا دڑ چھوڑ کے۔ ہے کوئی ایسا کریم، ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا حضرت؟ آپ فرماتے ہیں ہاں جی کریم ہے وہ، یہاں بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، یا میں بہت بڑا ساہوکار ہوں، یا میں بہت بڑا کروں، کچھ بھی نہیں، صرف اتنا کہ پتر وہ کریم ہے۔ یا آپ میں سے کوئی نوجوان نہ سمجھے کہ جب ہم رات کو موبائلوں پہ پٹھا سیدھا کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن کیا ہے وہ کریم ہے۔ میاں صاحب نے کہا نہیں تھا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ وہ کریم ہے حضرت، وہ کریم، اور کتنا کریم ہے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا اور میں نے کہا واہ مالکا واری واری جاواں تیری کریمی تو اتنا کریم ہے حضرت۔ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو حضرت۔ جب قاضی صاحب اس کا وہ منڈی پہ رکھ کے ہاتھ کاٹنے لگے نا، جلاد نے تلوار اٹھائی تو وہ رو پڑا، اور قاضی صاحب سے کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹیں، مجھے حضرت عمر کے پاس لے جائیں۔ قاضی صاحب نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ قاضی صاحب نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں کی ہے۔ تو اس نے کہا پھر وہ تجھے کس طرح معاف کریں گے، وہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے کہا نہیں لے جاؤ معاف کر دیں گے۔ وہ لوگ وہ تھے حضرت جو کسی کو سزا دلوا کے خوش نہیں ہوتے تھے، وہ معافی والے لوگ تھے حضرت۔ قاضی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو، چلو اگر کسی کا ہاتھ بچ جائے تو اس سے بڑی بہتر بات کون ہے۔ اب لے گئے حضرت اس کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے حضرت میں نے چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا تو چوری کیتی ہے؟ کیتی۔ آپ نے فرمایا چھڑ کیوں دیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا، یہ اس کا عذر تھا، اس لیے چھوڑ دیں کہ پہلی چوری کی ہے پکڑا گیا، ایک موقع بنتا ہے۔ کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی کریمی پہ۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، ایک چوری کرتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے، اور کرتا ہے امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں، اس سے بڑا جھوٹ اور کو ہو سکتا ہے؟ پہلی بار تو وہ کبھی کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے، پہلی بار تو وہ کسی کو پکڑتے۔ میں کسی کی نہیں سناؤں گا بھائی، میں آپ ہی بڑا گنہگار بندہ ہوں، جو پہلی بار پڑھنا لا ہوں نا تو سلیمان مصباحی تنو کدی بھی نہ لبدا، بلکہ کیا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا،
لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاؤن والا وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ آپ فرماتے ساری رات میں روتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے۔ خیر تیسرے دن جو آرڈر تھا فرماتے میں پھر چلا گیا، پھر تسبیح لی، پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ۔ فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان، 2 دن تو ٹلا ہے، آج کیا کہنا ہے، آج کیا کہوں اس کو جا کے، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ اس طرح کا ہی نہ بول دے جو سنا نہ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، جب آدھی رات آئے گی نہ سو جائے گی تو میں دیوار پھلانگ کے چلا جاؤں گا، آج رات تو گزارو نا، کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں بیٹھ کے پھر ذکر میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے جب آدھی رات آئی نا میں اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو دھواں بتا رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اب دیوار پھلانگنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ فرماتے میں اس بات پہ حیران تھا بھئی آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا۔ پھر خیال آیا پنڈ میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا، اب دیوار نہیں پھلانگنی تھی، اب تو دروازہ ہی کھٹکھٹانا تھا۔ اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرماتے اس نے دروازہ کھولا، دیکھتا کیا ہوں کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں اور خوش بھی بڑی ہے۔ اب فرماتے میں نے خود سے سوال کیا یہ اتنی خوش کیوں ہے، اس نے وہ 2 دن والا سوال کیوں نہیں مجھے پوچھا، اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں۔ اب فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں جواب وہ دیتی ہے، کیا کہتی ہے، حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ اب فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا، وہ آگے سے کہتی ہے آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ اب فرماتے جب میں اندر گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں جس جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا ہے، چاول بھی ہیں، جو بھی ہے، دالیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، لباس بھی ہے۔ فرماتی ہیں آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کا مالک اتنا کریم ہے اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، وہ قربان جاواں تیری بندہ پروری تھے، تو کیسا کریم ہے۔ آپ فرماتے میں رو پڑا۔ آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دے کے وہ بھی تھوڑی سی اور نرم ہوئی اور کہتی رو نا، خالی کوئی سامان ہی نہیں آیا، نال پیغام بھی دے کے گئے نے بندے، آپ کے مالک کا پیغام۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا ہے، تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ تو جواب کیا آیا جی، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، تیرے کا ساریاں لی ٹائم ہے، تیرے کا نماز لی ٹائم ہے، تیرے کا کھوتے لئی بھی ٹائم ہے، تیرے کل کوڑے لئی بھی ٹائم ہے، تیرے کل پیلی لئی بھی ٹائم ہے، تیرے کل مجھاں لئی بھی ٹائم ہے، تیرے کل کڑواں لئی بھی ٹائم ہے، تیرے کل سورے لئی بھی ٹائم ہے، تیرے کل سالی کے لئی بھی ٹائم ہے، تیرے کل پنوجے لئی بھی ٹائم ہے۔ وہ بندیا تیرے کل صرف اللہ لئی ٹائم کوئی نہیں، گونگلو ہو دے، ٹینڈے ہو دے، مرچاں ہو دیاں، ٹماٹر ہو دے، دودھ ہو دا، گوشت ہو دا، چول ہو دے، آٹا ہو دا، بندیا دس تیرا کی کھائیں تو ہو دا، پیئیں تو ہو دا، او دی زمین تھلے رویں، او دی زمین اتے رویں، او دے آسمان دے تھلے رویں، او دا سورج ورتیں، او دا چن ورتیں، او دا پانی پیں، دس تیرے کل اپنا کی ہے تیرے کل اپنا، دس بندیا تو کی ماں دے ٹڈو لے کے آیا سارا کوئی تے تینوں تیرے رب نے دیتا، اور تیرے کل آج اس رب لے ٹائم کوئی نہیں ہے۔ وہ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا فجر کی نماز کا ٹائم 2.5 گھنٹے ہے؟ وہ گین کے یار 6-7 منٹ بنتے ہیں، 3 منٹ آپ سنتوں کو لگا لو، 3 منٹ چلو آپ فرضوں کے لگا لو، 6 منٹ
چلو جی میں نے بڑے بڑھا دیے، خشوع 10 منٹ کر دو جی۔ زور کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہو؟ 20 دے لو، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ عصر کو کتنا دو گے؟ 4 فرض ہے، 10 اس کو دے لو، 1 گھنٹہ 10 منٹ بن گئے۔ مغرب کو آپ 15 دے لو، 1 گھنٹہ 25 منٹ بن گئے۔ عشاء کو آپ کتنا دو گے؟ 24 گھنٹوں میں سے حضرت 2 گھنٹے بھی ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ نماز بھی کیا ہے جس کے لیے اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات ہے۔ اس لیے پتر 5 بج رہے ہیں، میں نے آگے بھی بڑا سفر کرنا ہے اور مغرب کے فوراً بعد پروگرام ہے۔ میں ہوں ایس تو زیادہ کی کر سکنا، میں ہاتھی جوڑن لگا تڑے گے، تڑا خیر خواہ تڑا پائی، نماز پڑھو یار، بڑا پتر اوکھا پینڈا جی، نماز پڑھو ہے، نماز پڑھو ہے، نماز پڑھو یار، نماز پڑھو۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کیسی یار ان بزرگوں نے ہماری خیر خواہی کی ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں ہیں۔ اور بڑا ہی مزے کا سودا ہے، جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں اینڈ کرنے لگا، اور کر لو اے، بڑا مزے کا سودا ہے ماشاءاللہ۔ کافی احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ کیا ہے، قبلہ پیر صاحب بھی جلوہ گر ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ تو ظاہر ہے آپ نے مدینہ طیبہ اگر گئے ہیں تو آپ نے احد شریف کی بھی زیارت کی ہوگی، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم احد سے محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے، یہ شانوں والا پہاڑ ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ 4.25 میل احد شریف کی لمبائی ہے، 4.25 کلومیٹر نہیں، 4.25 میل احد شریف کی لمبائی ہے۔ وزن اس کا کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے ہیں۔ اب دیکھو کتنا سونا اور آسان دین ہے ہمارا دین۔ ایک دن نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے حضرت، صحابہ حاضر خدمت تھے، حضور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے، کیونکہ آپ نے احد شریف نہیں دیکھا، آپ اس کی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچیں گے۔ صحابہ تو روز احد شریف کی زیارت کرتے تھے، وہ تو دیکھتے تھے اس شانوں والے پہاڑ کو، اس لیے صحابہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرتا ہے؟ آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام وہ کیسے؟ تو دریرہ من جوش میں آیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ہاں جی، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اوے چلیو کر لو کٹھا، کیونکہ جو کچھ اسی تے میں بھی تاڑے نال ہی اسی کٹھا کر کے بیٹھے دے ہیں نا، یہ نہیں جے نال جانا ہے، یہ نہیں جے نال جانا ہے، نال ہے ہی جانا جے جو کٹھا کرو گے، نال ہے ہی جانا جے جو کٹھا کرو گے، ککھ نہیں جے جانا، کوئی پیلی کوئی کنک کوئی منجی کوئی کٹا کوئی وچھا ککھ نہیں جے نال جانا، خالم خالی بالکل خالی حضرت، اے ہی نال جانا جے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ فضل اور کرم فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دے دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔